آپ مناظر دیکھ رہے ہیں کوئٹہ مغربی بائی پاس سے کہ جہاں پر شہداء کمیٹی کے ارکان اور جو شہداء کے لواحقین ہیں وہ میڈیا کے سامنے آئے ہیں۔ یہاں پر جو شرکاء ہیں اس دھرنے کے ان سے مخاطب ہونے کے لیے آئے ہیں۔ اس سے پہلے جو اعلان کیا گیا غالباً شہداء کمیٹی کے یہ رکن ہیں جو ذمہ داری اس وقت نبھا رہے ہیں ایک ٹرانسلیٹر کی، مترجم کی، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کا جو فیصلہ ہے وہی آخری فیصلہ ہوگا۔ البتہ تمام معاملات جو ہیں وہ طے کیے گئے ہیں، دونوں طرف سے اس معاملے کے اختتام کے لیے کوششیں کی گئی ہیں اور ہم بھی یہاں پر اپنے مطالبات لے کر بیٹھے اور حکومت کی طرف سے بھی ہم سے مسلسل رابطہ رہا تاکہ اس معاملے کو کسی طرح حل کیا جائے۔ اب سے کچھ دیر بعد جب شہداء کے جو لواحقین ہیں وہ گفتگو کر لیں گے تو پھر جو حکومتی ارکان ہیں وہ یہاں پر بات کریں گے اور وہ بتائیں گے کہ کیا معاملات طے پائے ہیں، کس طرح سے راستہ نکالا گیا ہے اس دھرنے کو ختم کرنے کا۔ اور ان کا جو ایک بنیادی مطالبہ تھا وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کا کہ وہ یہاں پر آئیں، ان سے ملیں اور ان سے بات کریں، ان کی بات کو سنیں، اس کے لیے بھی خبریں اسلام آباد سے ہی آ رہی ہیں۔ عمر جٹ جیسے کہ ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے کہ وزیر اعظم کا جو خصوصی طیارہ ہے وہ نور خان ایئر بیس پر تیار ہے اور جو ہی یہاں پر یہ اعلان ہوگا کہ اس دھرنے کو ختم کیا جا رہا ہے اور شہداء کی تدفین کے لیے جو بھی طریقہ کار وضع کیا جائے گا اس پر چلتے ہوئے، اس پر عمل کرتے ہوئے پھر وزیر اعظم عمران خان بھی پہلی فرصت میں یہاں پہنچیں گے اور جو شہداء کے لواحقین ہیں ان سے ملاقات کریں گے۔ عرفان سعید کے مطابق اس مقام پر جہاں یہ دھرنا دیا جا رہا ہے اس کے قریب ایک یونیورسٹی ہے، وہاں پر انتظام کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان وہاں آئیں گے اور جو شہداء کمیٹی ہے اور جو شہداء کے لواحقین ہیں انہیں وہاں لے جایا جائے گا اور بات کی جائے گی، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کی جو شرائط ہیں، ان کے جو سوالات ہیں وہ وزیر اعظم عمران خان سنیں گے۔ اور وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے واضح طور پر کہا گیا تھا کہ شہداء کی تدفین کر دی جائے، اس کے بعد میں فوری طور پر کوئٹہ پہنچوں گا اور جو مطالبات ہیں وہ ہم مان رہے ہیں۔ اس وقت مغربی بائی پاس پر جو گفتگو ہو رہی ہے وہ آپ کو سنواتے ہیں۔ ہمارے فیڈرل منسٹرز، چیف سیکرٹری صاحب، ڈی سی صاحب، ان کی پوری ٹیم دے آل ڈیڈ ویری ویری ویل، اور یہاں پہ جو ہمارے ڈیمانڈز تھے بالکل ان لوگوں نے مان لیے ہیں۔ تو یہ ہمارے نوٹیفیکیشن بھی آگے with notifications and notifications were also signed، تمام نوٹیفیکیشن سارے نوٹیفیکیشنز یہاں پہ سائن بھی ہو گئے اور یہاں پہ اور ڈیفینیٹلی وہ ہم فیس بک پہ وائرل بھی کر لیں گے۔ جو نوٹیفیکیشن جو ڈیمانڈز جو پورے ہو گئے ہیں اور فائنلی یہ دھرنا ہمارے لواحقین شہداء کی طرف سے ان لوگوں نے اپنے شہیدوں کو تدفین کرنے کا فیصلہ کر دیا ہے۔ یک صلوات بے خان بر محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ اور ہمیان یک اہم اعلان از طرف فیڈرل منسٹر از فیڈرل منسٹر حکومت پاکستان از علی زیدی صاحب مانا ریکویسٹ منو، علی زیدی صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اسٹیج پہ آئے اور اپنے خیالات کا اظہار کرے جو میٹنگ میں ہمارے شہداء کے ساتھ ہوا ہے۔ علی زیدی صاحب، یک صلوات بے خان بر محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلوات۔ یک صلوات بے خان بر محمد والے محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ حیدری، فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد۔ یہ شاید میری تو یہ اوقات نہیں ہے اتنی کہ میں یہاں کھڑا ہو کے آپ سب سے یہ گزارشات کر سکوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک مقام پہ بٹھایا ہے اور تو میں آپ کے سامنے کچھ چھوٹی سی چیز بیان کر دوں گا، لیکن بات شروع کرنے سے پہلے میں 2-3 باتیں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ پہلے آپ ہمیں اور ہم آپ کو اپنا سمجھیں، کیونکہ 22 سال سے
جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، بلکہ میں ایک قدم آگے جا کے کہنا چاہتا ہوں کہ پوری پاکستان میں جو بھی کمیونٹی، جس کمیونٹی کے ساتھ بھی ظلم ہو رہا ہے، اس کو اب اختتام پہ پہنچنا ہوگا. کیونکہ ایسے جیسے ہم چل رہے ہیں، جیسے ہم چلتے رہے ہیں، ایسے یہ دھرنے ہوتے رہے ہیں، لوگ بے گناہ مارے گئے، شہید ہوتے رہے ہیں. پاکستان میں جتنی طاقت ہے، پاکستانیوں میں جتنی طاقت ہے، وہ ساری طاقت ان چیزوں میں لگ جاتی ہے. میں آپ سے میٹنگ میں یہ ایک میں نے گزارش کی تھی، علماء کرام بھی بیٹھے تھے. جام صاحب، سی ایم صاحب کا میں بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمیں 3-4 دن برداشت کیا صوبے میں. ہم ان کے کام میں مداخلت کرتے رہے، کوشش کرتے رہے، آپ کا ساتھ بٹاتے رہے. باقی سارے، قاسم سوری صاحب آپ کے ہیں الیکٹڈ نمائندے، وہ ہمارے ساتھ رہے. آغا رضا آپ کا بھی شکریہ، آپ کے سارے ساتھیوں کا شکریہ، سارے علماء کرام کا شکریہ، خاص طور پہ زلفی بخاری آپ کا شکریہ. عمر میں مجھ سے چھوٹے ہیں، تو جب میں تھک بھی جاتا تھا تو یہ مجھے یہ جگا کے اور کام کروا دیتے ہیں سارے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب بات کر رہے تھے تھوڑی دیر پہلے سب سے، تو میں نے ایک بات کی کہ یہ جو ملک ہے، ملک خدا داد پاکستان جسے کہتے ہیں، اگر اس ملک میں گورننس صحیح ہو، یہ میں آپ کو فیڈرل منسٹر بننے کے بعد کچھ 2-2.25 سال میں چیزیں دیکھنے کے بعد یہ میں آپ کو دعوے سے کہہ رہا ہوں، یہ کوئی میں ایسی فلسفیانہ بات نہیں کر رہا. میں آپ کو جس کی قسم کھا کے کہتے ہیں، میں آپ کو قسم کھا کے کہنا چاہتا ہوں دعوے سے کہ اگر اس ملک میں گورننس صحیح ہوتی، اس ملک میں غربت نہیں ہوتی، غریب آدمی نہیں ہوتا. یہ ملک بڑا طاقتور ملک ہے. اس ملک میں ہمیں سب کچھ دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، ہمیں صرف گورننس نہیں ملی. اگر گورننس ٹھیک ہوتی تو یہ ایسی محفلیں کچھ اور محفلیں ہوتی، یہ ایسی مجالس کچھ اور مجالس ہوتی، یہ دھرنے نہیں ہوتے، بے گناہ لوگ شہید نہیں کیے جاتے. اور جب ملک گورننس کی طرف جا رہا ہے اور چیزیں ہم کوشش کر رہے ہیں 70 سال کی 72 سال کی ٹھیک کرنے، تو بہت ساری قوتیں پاکستان کو آگے بڑھنے سے روکتی ہیں، بہت ساری قوتیں روکتی ہیں. میں بار بار دہراتا رہا ہوں کہ بلوچستان، اگر بلوچستان اٹھتا ہے، پاکستان میں جو معاشی مسائل ہیں وہ بلوچستان ہی ختم کر سکتا ہے. بلوچستان میں اتنی طاقت ہے، بلوچستان کے لوگوں میں، بلوچستان کی زمین میں، بلوچستان کے سمندر میں بہت طاقت ہے. لیکن بلوچستان کے لوگ کہاں پیچھے رہ گئے؟ جو سب سے زیادہ نیچرل ریسورسز والا ہمارا صوبہ ہے، وہ سب سے پیچھے رہ گیا. یہ دیکھیں، یہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ 70 سال سے یہ کوئی سازش ہے کہ کیا ہے پتہ نہیں، بیڈ گورننس ہے، لیکن انشاءاللہ یہ چیزیں آگے کی طرف بڑھیں گی اور ٹھیک ہونے کی طرف جائیں گی. آپ نا امید کبھی بھی مت ہوں، بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم تو ماننے والے پنجتن کے ہیں. ہم تو ان کے ماننے والے ہیں جو کربلا میں بھی نا امید نہیں ہوئے. ہم تو وہ ماننے والے ہیں جو وہ جب ان کو شہید کیا گیا تو وہ ہاتھ اٹھا کے کہتے تھے، یا اللہ ہم تیری رضا کے لیے اپنی جان بھی دے رہے ہیں، کیا یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا.